ولیم میکڈونل زبوروں کی تفسیر کے اندر زبور 130 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی شخص نے کہا بہترین دعا شدید اندرونی ضرورت سے جنم لیتی ہے۔ کسی شخص نے کہا بہترین دعا شدید اندرونی ضرورت سے جنم لیتی ہے۔ زندگی کے خوشگوار اور خوشحال ایام میں بامانی دعا اکثر ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی کے خوشگوار اور خوشحال ایام میں بامانی دعا اکثر ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم زندگی کے طوفانوں کے تھپیڑے کھاتے ہیں تب ہم پرجوش اور متواتر التجا سے خدا کے فضل کے تخت کے پاس آتے ہیں۔ یہ زبور جو آج آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، زبور 130، یہ بھی در حقیقت ایک التجا، ایک دعا، ایک فریاد پر مبنی زبور ہے۔ اور یہ زبور جو ہے یہ ان مزامیر کی فہرست میں شامل ہے جن کو ہم مغفرتی یا توبہ کے مزامیر یا پینیٹینشل سانگز کہتے ہیں۔ مزامیر کی کتاب علماء کے مطابق تقریباً 7 ایسے زبور ہیں جن کو توبہ یا مغفرتی مزامیر کہا جاتا ہے، جس میں 6 زبور شامل ہے، 32 زبور شامل ہے، خدا جس سے بخشے گئے سرگناہ، 51واں زبور شامل ہے، فضل نال اے رب، اور اسی طرح سے زبور 143 شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زبور 130 بھی ان مزامیر کی فہرست میں شامل ہے جن کو ہم توبہ کے مزامیر کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کا خادم مارٹن لوتھر اس زبور کی بابت لکھتا ہے کہ یہ زبور ان مزامیر کی فہرست میں شامل ہے جو کہ پالوس کے خاص چنیدہ مزمور تھے، جس میں 32 زبور شامل ہے، 51واں زبور شامل ہے، 143 زبور شامل ہے۔ مارٹن لوتھر کو یہ زبور اس قدر پسند تھا کہ اس نے اس زبور کے الفاظ کو لے کر اپنا ایک گیت بھی تحریر کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ایک مشہور برطانوی خدا کے خادم جس کا نام جان امن تھا، اس کے لیے زبور 130 کی 4 آیت بڑی برکت کا باعث بنی، اور گویا اس کی زندگی میں یہ تبدیلی لانے کا باعث بنی، جس میں لکھا ہے پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں۔ نہ صرف مارٹن لوتھر کے لیے یہ زبور اہم تھا، جان امن کے لیے یہ زبور اہم تھا، بلکہ جان بنیم کے لیے بھی اس زبور کی 4 آیت بڑی اہم تھی، اور وہ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور اس زبور کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جان ویزلی بھی اس زبور کو انتہائی اہمیت دیتا تھا، اور پھر مقدس اگسٹین، جسے اگسٹین آف ہپو، میرے عزیزو، وہ بھی اسے توبہ کے مزامیر کی فہرست میں رکھتا ہے اور اسے اہم زبور تصور کرتا ہے۔ آئیے اب ہم اس زبور کے ان جملہ نکات پر غور کریں جس کا تذکرہ اس زبور کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس زبور کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ میرے عزیزو، کچھ لوگ جو ہے اس زبور کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کی بجائے صرف 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور
خداوند کا ایک خادم جس کا نام فلپ ایو ہے، وہ کہتا ہے کہ اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی 4 آیات توبہ پر مبنی ہے، جبکہ 5ویں آیت سے لے کر 8ویں آیت تک، یعنی دوسری 4 آیات جو آخری حصہ ہے، اس میں زبور نویس جو ہے وہ خداوند پر بھروسے کا اظہار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک علماء کی فہرست ہے جو کہتی ہے کہ پہلی 4 آیات میں توبہ ہے اور دوسری 4 آیات میں خداوند پر بھروسے کا اظہار ہے۔ لیکن ایک اور خدا کا خادم ہے جو اس زبور کو 4 حصوں میں بانٹتا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آج ہم اسی شخص کی ترتیب کو فالو کرتے ہوئے خدا کے کلام کو سیکھیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ پہلی 2 آیات پر مبنی ہوگا۔ پہلی 2 آیات میں زبور نویس جو ہے وہ اپنا رونا، اپنا چلانا، اپنا دکھ، اپنی فریاد جو ہے وہ خداوند کے حضور پیش کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اے خداوند، میں نے گہراؤ میں سے تیرے حضور فریاد کی ہے، اے خداوند میری آواز سن لے، میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہیں۔ اگر آپ نوٹ کریں جو زبور ہم گاتے ہیں، زبور 130، اس کی ترتیب قدرے مختلف ہے۔ اس زبور کے جو زبور پنجابی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ امام الدین شہباز نے کیا کیا ہے، اس نے 7ویں اور 8ویں آیت کو پہلے کو لے آیا ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ یہوہ دے لوگ اس تے رکھو ایمان، کیوں جو باری نجات ہے وچ اس دے فرمان۔ اور زبور 130 کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اے اسرائیل خداوند پر اعتماد کر۔ گویا جو آخری 2 آیات ہیں، جب امام الدین شہباز نے اس کا پنجابی ترجمہ کیا تو وہ 7ویں اور 8ویں آیت کو پہلے رکھتا ہے، اور پھر وہ ہمیں تحریک دیتا ہے کہ ہم اس زبور کو گاتے ہوئے جو فریاد ہے، جو رونا ہے، وہ خداوند کے حضور رکھیں۔ اور وہ کہتا ہے، تیرے اگے میں تنگی وچ کیتی دعا، میری منت تو سن لا اے ساڈے خدا۔ حالانکہ یہ پہلی آیت ہے، اور پہلی آیت کے اندر وہ فریاد کو اور وہ دکھ کو خداوند کے حضور رکھتا ہے، اور کہتا کیا ہے خداوند کو؟ اے خداوند میری آواز سن، میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہے۔ وہ خدا کو گویا ترغیب دیتا ہے، وہ خدا کو پکارتا ہے، خدا کو متوجہ ہونے کی طرف دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کی فریاد کو سنے۔ ان پہلی 2 آیات سے کیا ہم سیکھتے ہیں کہ جب کبھی دکھ آئے، جب کبھی مصیبت آئے، تو زبور نویس کی طرح ہمیں بھی اپنی فریاد کو لے کر کس کی طرف جانا ہے؟ خداوند کی طرف جانا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، اگر تمہیں کوئی خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت زدہ ہو تو وہ کیا کرے؟ دعا کرے۔ پہلی 2 آیات ہمیں زبور نویس کے ساتھ مل کر یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے دکھ میں، اپنی پریشانی میں خداوند کے حضور اپنی فریاد کو گزارنا ہے۔ ہم نے اپنی فریاد کو، اپنی مناجات کو کسی اور کے پاس لے کر نہیں جانا، بلکہ اپنے دکھ کو، اپنی پریشانی کو خداوند کے حضور رکھنا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ بڑا قابل غور ہے پہلی آیت کے اندر، اے خداوند میں نے گہراؤ میں سے تیرے حضور فریاد کی۔ یاد رکھیں، بہت سارے علماء کے مطابق جہاں جہاں گہراؤ کا لفظ آتا ہے، پانیوں کا لفظ آتا ہے، یہ در حقیقت اس مصنف کی شدید مصیبت، شدید دکھ اور شدید پریشانی کی طرف
اشارہ کرتا ہے، اور خداوند کا ایک خادم جس کا نام فلپ ایو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دراصل موت کسی کیفیت کا زبور نویس کو سامنا ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی، میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے یونا کی، باوجود کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھا، وہ گہراؤں کے اندر تھا، لیکن اس نے اسی جگہ کو مقام دعا بنا لیا اور اپنی فریاد کو لے کر وہ خدا کے حضور آ گیا۔ آپ کسی بھی جگہ پر ہو، آپ کسی بھی مشکل میں ہو، پہلی چیز جب ہم دکھ اور پریشانی کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں خداوند کی طرف رجوع کرنا ہے اور اپنی فریاد اور منت کو لے کر، فریاد کو لے کر، منت کو لے کر ہم نے خداوند کے پاس آنا ہے۔ پہلی 2 آیات میں فریاد پائی جاتی ہے، درخواست پائی جاتی ہے، اس کو ہم نے سیکھا۔ دوسرا حصہ جو زبور کا ہے اس کے اندر گناہوں کا اقرار پایا جاتا ہے، گناہوں کا اقرار پایا جاتا ہے۔ زبور نویس ایک اقرار کر رہا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے، اے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ پر مغفرت تیرے پاس ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں۔ اقرار پہلے تو ضرور کو فریاد خداوند کے سامنے رکھ رہا ہے اور اپنی مصیبت کا بھی اظہار کر رہا ہے کہ میں گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کرتا ہوں، یا میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی ہے۔ اب دوسرے حصے میں وہ اپنا اقرار خداوند کے سامنے پیش کر رہا ہے اور اپنے گناہگار ہونے کا وہ گویا اظہار کر رہا ہے۔ وہ اگرچہ ان آیات میں یہ ظاہر نہیں کر رہا کہ اس کی زندگی میں کون سا گناہ پایا جاتا ہے، لیکن کم از کم اس سے اس کے گناہوں کے اقرار کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ خدا کے معاف کرنے والے خدا ہونے کا اقرار کرتا ہے اور وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے، اے خداوند تو کون تیرے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے؟ کبھی کبھار ہم اپنی زندگیوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں دوسرے شخص سے زیادہ راست باز ہوں، مجھ میں وہ گناہ نہیں ہے جو دوسروں کی زندگیوں میں ہے، لیکن زبور نویس سے زبور کے اندر کہتا اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو کون تیرے حضور کھڑا رہ سکتا ہے؟ کوئی بھی خداوند کے حضور کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ایونجلزم ایکسکلوژن کے اندر اس کے اندر سکھاتے ہیں اور ہم نے سیکھا ہے کہ ایک انسان کو 24 گھنٹوں کے اندر 10,000 خیالات آتے ہیں۔ ایک انسان کو 24 گھنٹوں کے اندر 10,000 خیالات آتے ہیں۔ اگر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں جو 10,000 خیالات آپ کو آتے ہیں اگر 24 گھنٹوں میں، تو کتنے صحیح ہوتے ہیں اور کتنے غلط ہوتے ہیں؟ مجھے یاد ہے آن دا جاب ٹریننگ تھی، ہم گھر گھر جا کر ایونجلزم ایکسکلوژن کی پریکٹس کر رہے تھے، تو بہت سارے میں نے جب بھائیوں سے لوگوں سے یہ سوال کیا کہ آپ کے خیال میں اگر ایک شخص کو 24 گھنٹوں میں 10,000 خیال آتے ہیں تو کتنے غلط آتے ہیں؟ آپ یہ سن کر حیران ہو گے، بہت سارے بھائیوں نے یہ کہا جی ہمارے تو 10 کے 10,000 ہی سارے غلط ہوتے ہیں۔ اس زبور میں میرے عزیزوں یہ بات کہی گئی ہے، خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے، اے خداوند تو کون تیرے سامنے کھڑا رہ سکتا؟ فرض کرے آپ کہتے ہیں نہیں جی مجھے تو صرف 2 یا 3 غلط خیال آتے ہیں، 24 گھنٹوں کے اندر 3 غلط خیال آتے ہیں۔ اچھا 3 غلط خیال آتے ہیں، سال میں 365 دن ہیں، ضرب کیجئے اندازاً
اس کا مطلب ہے 1000 گناہ آپ کے سال کے ہو گئے. اگر 3 غلط خیال آئے 10,000 میں سے صرف 365 کے ساتھ ضرب دیتے بنے گا زیادہ، لیکن اندازاً 10,000 خیال. ابھی میری 41 سال عمر ہے، اس کو 41 کے ساتھ ضرب دے دیں. اس کا مطلب ہے کہ میرے گناہ کتنے ہو گئے؟ کم از کم 41,000 تو ایسے ہی ہو. اگر میں صرف 3 ہی غلط خیال سوچوں، میں اندازاً یہ بات کہہ رہا ہوں، ویسے تو جو بات دوسرے بھائیوں نے کہی کہ 10 کے 10,000 ہی غلط ہوتے. باغ عدن سے جب آدم اور حوا کو نکالا گیا تو انہوں نے کتنے 1000 گناہ کیے؟ صرف 1 گناہ کیا. انہوں نے ممنوع پھل کھایا تھا اور خدا نے ان کو باغ عدن سے کیا کر دیا؟ بے دخل کر دیا. شعلہ زن تلوار کا پہلا زندگی کے درخت کے گرد لگا دیا تاکہ وہ پھر کبھی ہاتھ بڑھا کر اس کے سے نہ کھائیں. تیسری اور چوتھی آیت میں گناہوں کا اقرار پایا جاتا ہے، اور ان آیات میں کہتا ہے خداوند اگر تو بدکاری کو سامنے لائے، اے خداوند کون تیرے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے، پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تیرا ڈر مانیں. یہ آیت، چوتھی آیت، صدیوں سے ایمانداروں کی زندگیوں کی تبدیلی کا باعث بنی. ہم گناہگار ہیں، کلام کے مطابق منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی. ہم نہ صرف گناہ کرتے ہیں بلکہ ہم نے گناہ کی حالت میں صورت پکڑی ہے. ہم فطرتاً بھی گناہگار ہیں اور ہم عملی طور پر بھی گناہ کرتے ہیں. اگر ہم خداوند کے حضور کھڑے ہوں تو میرے عزیزو ہم کبھی بھی خداوند کے حضور راست باز نہیں ٹھہر سکتے. گویا وہ فریاد کو پہلے خدا کے سامنے رکھتا ہے اور پھر اپنے گناہگار ہونے کا کیا کرتا ہے؟ اقرار کرتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب کبھی ہم خداوند کے پاس آتے ہیں، یہ دعا ایک بہترین مثالی دعا ہے. یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے خداوند کے پاس آنا ہے. بلا شبہ ہم نے اپنی دعائیہ درخواستوں کو خدا کے سامنے رکھنا ہے، لیکن اس سے کئی بار کر ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار بھی خداوند کے سامنے کرنا ہے. کیوں جو سب بریائی اپنی میں من لیندا، میرا جو گناہ ہے میرے اگے رہنا. اس زبور کی تیسری اور چوتھی آیت کے اندر زبور نویس اپنی قوم کی ایمان پر کہہ رہا ہے خداوند اگر تو بدکاری کو ساتھ لائے، اے خداوند کون تیرے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے؟ لیکن وہ خدا کا شکر کرتا ہے. یہ ہے انسانی حالت کہ کوئی خدا کے حضور کھڑا نہیں رہ سکتا. اب خدا کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے پر مغفرت تیرے ہاتھ میں، خداوند معافی تیرے پاس ہے، تو جس کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن کب؟ گناہوں کے اقرار کے ذریعے. اس لیے جب کبھی ہم دعا میں آتے ہیں، یہی نہیں صرف کہ اپنی اپلیکیشن خدا کے سامنے رکھنی ہے، بلکہ دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہے، اپنی بدی کو خداوند کے حضور کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے. اب تیسری بات جو اس زبور سے ہم سیکھیں گے، پانچویں اور چھٹی آیت میں کہتا ہے میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے. میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے، مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے. حاصل کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے. میرے عزیزو اس زبور کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں زبور نویس اپنا شخصی بھروسہ، اپنا توکل خداوند پر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے خداوند کے کلام پر اعتماد ہے، میری جان خداوند کی منتظر ہے. 2 باتیں ان آیات سے ہم سیکھ سکتے ہیں. پہلی بات، جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں فریاد لے کر تو اس پر بھروسہ ہمارا رہنا چاہیے. اور دوسری بات، انتظار بھی ہمیں کرنا ہونا چاہیے. جی میں پیرے بڑا ویکھدا ہے فجر دی رات، میں بھی اس تو ودیک تکدا تینوں خدا. اور وہ ضرور پیرے والے کی مثال دیتا ہے، انتظار کی بات کرتا ہے، لیکن وہ دیکھ کس کو رہا ہے؟ خداوند کو دیکھ رہا ہے. میرے عزیزو
تیسرا خیال جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جب آپ اپنی فریادیں دعا کے ذریعے سے خداوند کے پاس لاتے ہیں، ضرور ہمیں اپنے دکھ کو خداوند کے سامنے لانا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اور تیسری بات ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین، ہمارا توکل جو ہے وہ خداوند پر مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان نہیں ہوگا تو ہم کیسے خداوند سے کچھ پا سکتے ہیں؟ 5ویں اور 6ٹھی آیت زبور نویس کے ساتھ ہمیں سکھاتی ہے کہ میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے، مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے۔ سن کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ، سن کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے۔ کیا آپ کا بھروسہ، کیا آپ کا یقین، کیا آپ کا توکل زبور نویس کی طرح ہے جیسا وہ توکل، بھروسہ، یقین خداوند پر رکھتا ہے؟ کیا آپ بھی ایسا توکل خداوند پر رکھتے ہیں اور صرف خداوند پر رکھتے ہیں؟ ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ ایسے ہی خداوند پر ہونا چاہیے۔ پہلی 2 آیات میں فریاد کے پہلو کو سیکھا، دوسری، تیسری اور چوتھی آیت میں گناہوں کے اقرار کے پہلو کو سیکھا، 5ویں اور 6ٹھی آیت میں خداوند پر بھروسہ کرنے کے پہلو کو ہم نے سیکھا، اور آخری حصہ جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو، اپنی پوری قوم کو اب خداوند پر بھروسہ کرنے کی دعوت دیتا ہے، اپنی بات سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ اپنی کلیسیا کو کہہ رہا ہے کہ اب آپ بھی اس پر بھروسہ کرو۔ وہ کہتا ہے میرا بھروسہ تو خداوند پر ہے، میں سن کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان خداوند کی منتظر ہے، مجھے خداوند کے کلام پر بھروسہ ہے۔ لیکن اب وہ اپنی کلیسیا کو کیا کہہ رہا ہے؟ اے اسرائیل، خداوند پر اعتماد کر۔ پہلے کو کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے۔ اب وہ اپنی کلیسیا کو کیا کہہ رہا ہے؟ اے اسرائیل، خداوند پر اعتماد کر، میرا بھروسہ خداوند پر ہے، اب تجھے بھی ضرورت ہے کہ تو بھی خداوند پر کیا کر؟ اعتماد کر۔ اور یہی الفاظ زبور 130 کی پہلی آیت میں ہیں، اے یہوہ دے لوگ اس تے رکھو ایمان، کیوں جو بھاری نجات ہے وچ اس دے فرمان۔ میرے عزیزو، 7ویں اور 8ویں آیت میں زبور نویس جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو، کلیسیا کو، پرانے عہد نامے کی کلیسیا کو اور آج کے ایمانداروں کو گویا یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ بھی خداوند پر اعتماد کریں۔ کلام میں لکھا ہے کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں شفقت ہے، ہمیں اعتماد کرنا ہے خداوند پر، نہ صرف فرد واحد کی حیثیت سے کرنا بلکہ کلیسیائی حیثیت سے، قوم کی حیثیت سے کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں شفقت ہے، خداوند کے ہاتھ میں شفقت ہے، اس کے ہاتھ میں فدیہ کی کثرت ہے، یہ دوسری وجہ ہے۔ وہی اسرائیل کا فدیہ دے کر اس کو ساری بدکاری سے کیا کرے گا؟ چھڑائے گا۔ خداوند پر اعتماد کرنا سیکھیں۔ آج سے ہم نے خداوند پر بحیثیت قوم فردن فردن خداوند پر اعتماد کرنا ہے، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں نہ صرف شفقت ہے بلکہ اس کے ہاتھ میں فدیہ کی کثرت ہے، شفقت بھی ہے اور اس کے ہاتھ میں نجات کی کثرت بھی ہے۔ کثرت کا مطلب ہے بہت زیادہ ہے، خدا کے پاس نجات کی برکت بہت زیادہ ہے، معافی اس کے پاس بہت زیادہ ہے، خدا کے پاس شفقت بہت زیادہ ہے، لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اس پر کیا کریں؟ اعتماد کریں۔ 4 باتیں ہم نے سیکھی ہیں۔ پہلی 2 آیات میں زبور نویس خداوند کے سامنے اپنی فریاد کو رکھتا ہے، پھر تیسری اور چوتھی آیت میں وہ گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔ ہمیں بھی نہ صرف اپنی فریادوں کو خداوند کے سامنے رکھنا بلکہ اپنی گناہوں کا اقرار بھی خداوند کے سامنے کرنا ہے۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں وہ خداوند پر شخصی بھروسے کا اظہار کرتا ہے، اور 7ویں اور 8ویں آیات میں وہ پوری قوم اور کلیسیا کو دعوت دیتا ہے کہ آپ وہ بھی خداوند پر اعتماد کرے، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں شفقت ہے اور اس کے ہاتھ میں فدیہ کی کثرت ہے۔ اس لیے میں آج صبح یہی کہنا چاہتا ہوں، دکھ میں ہوں، پریشانی ہوں، اپنی فریادیں ہمیشہ خداوند کے سامنے رکھیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں جب بھی خداوند کے پاس آئیں۔
شخصی طور پر اس پر بھروسہ رکھیں، قومی طور پر بھروسہ رکھیں، کلیسیائی طور پر اس پر بھروسہ رکھیں. وہی اس کے پاس شفقت ہے، اس کے پاس فدیہ کی کثرت ہے، اور کسی کے پاس یہ ساری برکات نہیں ہے. خدا خدا کے کلام کی وسیلہ سے برکت دے. آمین.